سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر سب سے بڑا احسان اور انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب کیا، اور یقیناً یہ انعام اور یہ احسان اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس انعام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور آپ کی نبوت کے ساتھ اس غلامی کی نسبت کا ہونا، یہ خالصتاً اللہ کا وہ فضل ہے، وہ انعام ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کیا۔ اس کا ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جب پشتو شروع کر نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اس کائنات میں وہ ہستی ہے کہ رب العالمین نے نہ محمد الرسول اللہ کی نظیر پیدا کی، نہ آئندہ پیدا کریں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنی الوہیت کے کمال میں وحدہ لا شریک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال عبدیت میں، اپنی شؤون اور شایان نبوت میں وحدہ اور لا شریک ہے۔ آپ کی نبوت
کے شؤون میں اور کمال ابدیت میں آپ کی کوئی نظیر نہیں، کوئی سہیم نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اس لحاظ سے افضل الخلق علی الاطلاق وہ ذات ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو مقام، جو فضائل، جو شانیں اور عظمتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی، وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں اس کائنات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہ سب مسلمانوں کا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ سب سے اونچی شان انبیاء میں، مخلوقات میں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو جو اسم مبارک نام عطا کیا، ایسا جامع نام بھی اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد۔ سارے پڑھو محمد، ذرا پڑھو محمد۔ محمد جب یہ لفظ آتا ہے نا، 2 دفعہ ہونٹ ایک دوسرے کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، محمد۔ جب تک یہ ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ نہ لے، اس وقت تک آپ کا نام ادا ہو سکتے ہی نہیں۔ پھر کتنا پاگل ہے کہ جو آپ کا نام لے کے لیے انگوٹھوں کو منہ میں داخل کرے۔ آپ کے خیبر پختونخوا میں تو میرا خیال نہیں ہے، ہمارے پنجاب میں تو آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ جب تک ہونٹ ہونٹ کو بوسہ نہ دے، ملے نہیں، تو نام ادا ہو سکتے ہی نہیں۔ پھر آپ کے اسم گرامی محمد کے 25 معنی اور ایسا جامع نام، یہ آپ کا خاص ہے۔ یہ کسی اور ہستی کو ایسا جامع نام نصیب نہیں ہوا۔ یہ نام بھی اعجازی ہے۔ مثلا محمد کا ایک معنی باب تفعیل سے علماء جانتے ہیں کہ باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے تجزی۔ قاتل یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور قتل یقتل کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جز جز کرنا۔ تو حمد یحمد سے محمد ہے، اور اس کا معنی یہ ہے وہ ہستی جس کا ہر جز قابل تعریف ہو، جس کا ہر عضو قابل تعریف ہو، جس کا ہر عضو اس کی تعریف ہی تعریف ہو۔ تو آپ قرآن مقدس دیکھیں، اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کی تعریف کی، آپ کے چہرے انور کی تعریف کی، آپ کے سینے مقدس کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تعریف کی، آپ کے تمام اعضاء، حتیٰ کہ آپ کے عمر کے نام کی شاہد اور بطور قسم کے استعمال کیا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، ایسی ہستی جس کی ہر عضو قابل تعریف، ہر جز قابل تعریف ہو، تو اسی اسم بامسمى آپ کی ذات گرامی اس خود خوبی کا ایک بدل ہے کہ اللہ کے محبوب کا ہر عضو قابل تعریف
دوسرا لفظ محمد کا معنی الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، وہ ہستی جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو. یحمد مرۃ بعد مرہ، جس کی ہر آن نئی شان ہو، ہر آن اس کی عظمتوں میں رفعت ہو، عظمتوں میں بلندیاں ہوں اور عظمت بڑھتی رہے. جیسے خود قرآن میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی گھڑی سے عظمت والی، شان والی، ہر آنے والی آن وہ ایک نئی شان کی مظہر ہے. تو محمد کا معنی الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، وہ ہستی جس کی بار بار جگہ بعد دیگرے بار بار تعریفیں ہوں اور بار بار عظمتیں بیان ہوں. تو یہ نام بھی آپ دیکھ لیں اور آپ کی پوری زندگی دیکھ لیں، آپ کی شخصیت دیکھ لیں کہ آپ کی ذات اقدس اس نام مبارک کی بھی پوری مظہر ہے. اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کائنات بنی نہیں تھی، عالم ارواح کا مقام ہے، عالم مادی وجود میں نہیں آیا. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء سے میثاق نبوت لے کر شان محمد مصطفیٰ کا آغاز کیا، اور آغاز بھی اس شان سے کہ تمام انبیاء کے اجلاس میں، ارواح انبیاء کے اجلاس میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، وہاں سے شروع کیا اور شان محمدی کے بیان کو، اور وہ اس اجلاس میں آپ کی شان خاتمیت کو بھی بیان کیا، آپ کی شان عظمت کو بھی بیان کیا، آپ کی شان نبوت کو بھی بیان کیا. اور وہ مضمون وہاں سے چلا، ہر کتاب میں آپ کی تعریفیں آتی رہی، ایک کے بعد پھر نئی کتاب، پھر نئی کتاب. حضرت ابراہیم کے صائب میں، ان کی دعاؤں میں، حتیٰ کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حضرت عیسیٰ کی تقریروں میں، اس کائنات میں کوئی ایسا نصاب نہیں آیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئے عنوان پر عظمت نہ بیان کی گئی ہو. الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے، شان اور عظمت بیان کی جائے. اسی ترتیب سے کام چلا حتیٰ کہ قرآن آیا. تو قرآن مقدس کا ہر صورت میں آپ کی شان کا ایک نیا انداز ہے. قرآن مقدس کے ہر پارہ میں محمد مصطفیٰ کی عظمت کا ایک نرالا انداز ہے. اور جب قرآن آ گیا، قرآن محفوظ کتاب، اسی قرآن میں تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے، جس کی اللہ نے خود حکم دیا قرآن کے تدبر کا، قرآن کے تفکر کا، قیامت تک آنے والے قرآن مقدس کے پڑھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ آیات جب پڑھیں گے تدبر تفکر کے ساتھ، تو ہر آن ہر لحظہ قیامت تک حضرت محمد مصطفیٰ کی شان کے وہ پہلو کھلیں گے جو پہلے کھلے نہیں، پہلے واضح نہیں ہوئے تھے. اور اس کا مصداق بنے گا الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. اور پھر قیامت کے بعد آپ کی شان کے وہ پہلو سامنے آئیں گے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں. مقام شفاعت کبریٰ ہو، وہاں ایک اور شان ظاہر ہوگی. مقام محمود ہو، وہاں اور شان ظاہر ہوگی. لواء الحمد ہو، وہاں اور شان ظاہر ہوگی. جب ساری کائنات سکوت کا شکار ہوگی اور کوئی آدمی کلام نہیں کر سکے گا، فرمایا اذا انا خطیب ہوں اذا سکتوا، سب خاموش ہوں گے، سب پہ سکتہ طاری ہوگا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سب سے پہلے بیان کرنے کا اذن اور اجازت محمد مصطفیٰ کو ملے.
کچھ تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچا ذرا کہو، پتہ چلے میں قبرستان میں نہیں بیٹھا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے قبرستان ہے۔ توجہ سے سن رہے ہیں بہت بھائی سن رہے ہیں یا سمجھتے توجہ ہے۔ یا قبرستان میں لوگ جگہ ڈالتے ہیں، مردے سنتے ہیں، ہمارے زندہ نہیں سن رہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ دوسرا معنی ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جس کی ہر آن نشان ہو۔ یہ میرے نبی کے نام کا مفہوم ہے، لفظ محمد کا مفہوم ہے۔ اور تیسرا معنی باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے کہ وہ وہاں آتا ہے جہاں فعل میں اختیار کیا جائے، تو اس لحاظ سے لفظ محمد کا معنی ہوگا وہ ہستی کہ جس کی تعریف بلا اختیار، جس کی تعریفیں کرنے پر آدمی مجبور ہو جائے، جس کی شان بیان کرنے پر آدمی بے اختیار ہو جائے۔ اور اگر یہ معنی ذہن میں رکھ لو تو پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ یورپ کے محققین ہوں یا اس وقت کے یہود و نصارہ ہوں یا آپ کے ازلی دشمن ابو جہل کی پارٹی ہو، وہ محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنے پر بے اختیار تھے۔ ان کی زبانوں سے محمد مصطفیٰ کو صادق کہنا ان کی زبانوں سے نکلا، آمین کہنا ان کی زبانوں، امین کہنا ان کی زبانوں سے نکلا، اور پیغمبر کریم کے متعلق سارے آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کا جج ہونا، آپ کا حکم ہونا، آپ کا سچا ہونا، دیانتدار ہونا، حتیٰ کہ وہ سارے کہتے ہیں جربنا لک مرارا، ہم نے بڑے آپ کے تجربے کر لیے، بڑا آزمایا، لیکن ما رأینا فیک الا صدقا، ہمیں سوائے سچ کے آپ کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ بھی بے اختیار ہو گئے میرے نبی کی تعریف کرنے پر۔ اور آج امریکہ، برطانیہ، یورپ کے بڑے بڑے محققین جنہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور دنیا کے مشہور باکمال شخصیات پر، تو ان میں سب سے سرِ فہرست لکھا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دنیا میں سب سے بڑے کامیاب ترین قائد، کامیاب ترین انسان اور کامیاب ترین، لائق ترین اور سب سے زیادہ سچے، دیانتدار، مخلص اور کائنات کے سب سے بڑا انقلاب برپا کرنے والے، ان کا نام ہے محمد۔ یہ یورپ کے آج کے محققین بھی یہ بات ماننے پہ مجبور ہیں۔ تو لفظ محمد کے اس معنی پہ غور کیا جائے کہ لفظ محمد کا معنی یہ ہے وہ ہستی جس کی تعریف کرنے پہ اپنے بھی مجبور ہوں، بیگانے بھی بیچار اور مجبور ہو جائے۔ یہ تو ایک لمبی فہرست ہے۔ تو آپ کے نام میں بھی وہ خصوصیت ہے، وہ جامعیت ہے، وہ کمال ہے اور وہ دلالت ہے آپ کی زندگی پر، آپ کی شخصیت پر، کہ یہ ایسی شان کسی پیغمبر کو بھی عطا نہیں ہوئی کہ ان کا نام سب پیارے انبیاء کے، سب شان والے، لیکن ایسا کوئی نام کہ ان کی پوری زندگی پر دلالت موجود ہو، ان کی عظمتوں اور شانوں کا پورا عکاسی کرنے والا ہو، تو یہ شان ہے فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے نبی کا نسب دیکھے، تمام اہل سنت والجماعت اس بات پہ متفق ہیں کہ آج
اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک میرے نبی کی والدہ ماجدہ تک جتنی یہ مائیں ہیں، حضرت حوا سے حضرت آمنہ تک اور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک، یہ اسلاف وہ ارحام، ان کے متعلق سب علماء متفق ہیں کہ پیغمبر کریم کا جو نسب پاک ہے، آپ کا نسب چاہے پدری حوالے سے ہو یا ماں کے حوالے سے ہو، اس پورے نسب میں صفا نہیں، بدکاری نہیں، یہ سارا نسب محفوظ ہے، سارا نسب مطہر ہے، آدم سے لے کر عبداللہ تک۔ درمیان میں جہلیت کے طوفان بھی آتے رہے، درمیان میں جہلیت کے ادوار بھی آتے رہے، کفر و شرک کے ادوار بھی آتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے نبی کے نسب کو صفا سے، بدکاری سے محفوظ رکھا۔ حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جن ریموں سے آپ نے آنا تھا، جتنی یہ ماؤں کا سلسلہ تھا، ان کے ریموں کو اللہ نے بدکاریوں سے پاک رکھا، صفاکاریوں سے پاک رکھا۔ آپ کا نسب محفوظ رہا، اس پہ مستقل دلائل ہے۔ پاک نسب، ارحام طاہرات، اسلاب طاہرہ، اس لین سے آپ کو لایا گیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، اسلاب و ارحام سے جو آتا ہے اس کی حقیقت نور نہیں ہوتی، صلب و رحم سے آنے والا وہ حقیقی بشر ہوتا ہے بشر، لیکن ایسے پاکیزہ، ایسے مطہر، ایسے طاہر کہ جن کے نسب کو میرے رب نے ایسا پاکیزہ رکھ دیا، اندھیریوں میں بھی، طوفانوں میں بھی، کفر و شرک کے زمانوں میں بھی میرے نبی کے نسب کو محفوظ رکھا گیا، اور ہر صفا، ہر عیب، ہر بدکاری سے محفوظ بنا دیا گیا، معصوم بنا دیا گیا۔ ان پیٹوں کو بھی، ان ارحام کو بھی میرے رب نے پاک رکھا۔ جن رحموں سے آپ کا تعلق ہوا، ان اسلاف اور پیٹھوں کو بھی میرے رب نے محفوظ اور پاک کر دیا۔ جن پیٹھوں اور اسلاف میں سے اس نقطہ محمدی کا گزر ہوا اور آپ کا نسب چلنا تھا، ان کو بھی میرے رب نے پاک کر دیا۔ تو یہ شان بھی ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں، انبیاء سب معصوم ہوتی ہیں، نبی کے لیے عصمت خاصہ ہے، پیغمبر معصوم ہوا کرتا ہے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ اور عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت پیغمبر کے ارد گرد اپنی حفاظت کی وہ دیوار بنا دیتے ہیں، وہ حصن حسین قائم کرتے ہیں کہ کوئی گناہ پیغمبر کے قریب نہیں آ سکتا۔ وہ محفوظ دیوار عصمت ہے، ہر پیغمبر معصوم ہے، لیکن جتنے انبیاء ہیں انہوں نے اپنی صداقت کے لیے، اپنے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات پیش کیے۔ کسی نے اونٹنی کا معجزہ پیش کیا، کسی نے دیگر ڈنڈا عصا کا معجزہ پیش کیا، ید بیضاء کا معجزہ پیش کیا، بڑے بڑی آیات کو معجزات پیش کیے، لیکن اس کائنات میں فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کی نظیر نہیں۔ آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں اور وہاں پر کوئی خرق کی عادت، کوئی معجزہ نہیں پیش کر رہے، بلکہ پہلی دعوت پہ میرے نبی نے اپنی 40 سالہ زندگی کی طہارت کو پیش کیا۔
اس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں. 40 سالہ زندگی کی طہارت کو پیش کیا. اور کن کے سامنے؟ میں اگر آپ کے سامنے اپنی پاکی بیان کروں کوئی کمال نہیں، آپ مجھے جانتے ہی نہیں. آپ نے کن کے سامنے بیان کیا؟ جن میں آپ کی بچپن کے دوست، جوانی کے دوست، خلوت کے، جلوت کے، تجارت کے، بکریاں چرانے والے، آپ کے ساتھ آنے جانے والے، آپ کے ساتھ 40 سال تک آپ پر کڑی نظریں رکھنے والے، ان کے سامنے یہ چیلنج کرنا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں بتلاؤ 40 سال کی زندگی کی سفید چادر یہ تمہارے سامنے ہے، کوئی ایک دھبا دکھا سکتے ہو؟ اور آگے کہنے والے کہیں جی ہم نے تو بڑی کوشش کی، لیکن آپ کی 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی ایک دھبا بھی ہمیں نہیں ملا. آپ کی پوری زندگی صاف ستھری ہے. تو یہ بھی شان ہے، شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اس کائنات میں کوئی نظیر نہیں. پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر شان نرالی عطا کی، ہر مقام نرالا عطا کیا. منزہ عن شریک فی محاسنہ، فرمایا کہ آپ اپنے محاسن میں، اپنے فواضل و فضائل میں، اپنے کمالات نبوت میں، کمالات ابدیت میں، اس کائنات میں بے مثال اور منزہ عن شریک، آپ شرکت سے مبرہ ہیں. دوسرے صحیحوں سے، شریکوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاک رکھا. مطلب یہ ہے آپ کو جو شان ملی وہ شان آپ کا خاصہ تھی، وہ مقام اور عظمت اللہ نے کسی دوسرے کو عطا دی. آپ کو اللہ نے صحابہ عطا کیے، ساتھی، پہلے انبیاء کے ساتھی بھی ہیں، صحابہ ہیں، لیکن آپ کے صحابہ کی نظیر کائنات میں نہیں. اور جو آپ کے صحابہ کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا اس کی نظیر نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو لے کر بحر کلزم پہ پہنچے، دریا پہ پہنچے. پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں. اب وہاں قرآن نے منظر کشی کی. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کے صحابہ نے کہا، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے صحابہ بولے انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے. آگے دریا، پیچھے فرعون بے حیا، ہم درمیان میں پھنس گئے، ہم پکڑے گئے. وہاں قرآن نے جملہ ذکر کیا اور یہی معاملہ بن گیا غار ثور میں. وہاں 6 لاکھ کے قریب، اور غار ثور میں بھی منظر ہوئی تھا. آپ غار میں ہیں اور وقت کا فرعون ابو جہل اس غار ثور کے دروازے پہ ہے، اور آپ کے لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، صرف ایک صحابی ہے. کون؟ اب تو بول پو، قسم آج توڑ دو بولنے میں. آپ پکے مومن ہیں اس لیے کہ مومن گل صاحب کے ایریے کی، تو یہ تو ہمیں یقین ہے. لیکن ذرا جواب دو. جس طرح آپ بیٹھے ہیں میرا خیال اس طرح تو تقریر کرنا بہت مشکل ہے. ایک وہاں 6 لاکھ، یہاں صرف ایک. یہاں پر بھی قرآن نے لفظ بولا، وہاں پر بھی بولا. وہاں پر
اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، اصحاب موسیٰ، صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا وہ 6 لاکھ کے قریب دریا کے کنارے پہ ان کو اپنی فکر پڑ گئی، اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ اکیلا صدیق تھا، اور صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں تھا، صدیق کو محمد مصطفیٰ کی جان کی فکر تھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو آپ کو جو صحابہ ملے ان کی اس کائنات میں نظیر نہیں۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں انبیاء کے بعد جس کا ایمان گارنٹی شدہ ہو، اور ایمان کی گارنٹی بھی رب نے دی ہو، اللہ نے دی ہو۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں۔ بڑے بڑے بزرگ ہم ان کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کے متعلق ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی سند اللہ نے نازل نہیں کی، ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے نازل نہیں کی۔ تو اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی ایسی جماعت نہیں جو انبیاء کے بعد جن کے مومن ہونے کی سند رب نے اتاری ہو، وہ جماعت ہے صرف اور صرف اصحاب محمد کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پانچ جماعتیں کہ جن کے ایمان کی سند اللہ نے آسمانوں سے اتاری، اور کس ترتیب سے، وہ بھی قرآن مقدس کا ذوق رکھنے والے اس ترتیب کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں پکے مومن۔ حقا تاکید کے لیے ذکر کیا، یہ عنوان دے کر پھر قرآن مقدس نے آگے انتخاب کیا، ایک ایک اہم موقع پر ان کے ایمان کی شہادت دی۔ جب ہجرت کا مقام آیا اس میں ایمان کی شہادت دی، جب بدر کا مقام آیا اس میں ایمان کی شہادت دی، احد کا مقام آیا پھر ایمان کی شہادت دی، احزاب کا مقام آیا پھر مومن کہا، فتح مکہ کا مقام آیا پھر مومن کہا، حنین کا مقام آیا پھر مومن کہا، اور پیغمبر کی وفات کا مقام آیا تب مومن کہا، حتیٰ کہ جب قیامت کا تذکرہ آیا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ان کو پھر مومن کہا۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی، اور یہ شان ہے صرف اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انبیاء کے بعد نمبر 2، کوئی ایسی ہستی نہیں جو انبیاء کے بعد ایمان کی کسوٹی ہو، ایمان کا معیار ہو، کسوٹی ہو حق کی، کسوٹی ہو بدعت اور سنت کی، اور معیار ہو حق اور باطل کا، معیار ہو صدق و کذب کا۔ انبیاء کے بعد ایسی کوئی ہستی کائنات میں نہیں، صرف وہ جماعت محمد مصطفیٰ کی جو بعد الانبیاء، جن کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی کہ ان کو حق اور باطل کی کسوٹی بنایا، سچ اور جھوٹ کا معیار بنایا، اور ان کو ایمان اور نفاق کے تولنے کا ترازو بنایا۔ اسی لیے ان کے ایمان کو بطور حجت اور بنیاد کے پیش کر کے کبھی فرمایا آمنو بمثل ما آمنتم بہ، ان آمنو بمثل، اور کبھی فرمایا آمنو کما آمن الناس، کبھی من المہاجرین والانصار،
والذین نتبعوہم بإحسان رضی اللہ. تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو وہ حتمی گارنٹی شدہ قسمتی ایمان معیار حق بنا دیا. اس لیے قیامت تک آنے والا جو اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کو اصحاب محمد کے ایمان والے ترازو پہ تولتا نہیں، جتنے نام بھی اچھے رکھ لے وہ جہنم میں جائے گا، کبھی جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہو سکتی. نمبر 3، ایمان کا دعویٰ ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن قبولیت کا بڑے سے بڑا صوفی دعویٰ نہیں کر سکتا. ابھی تمہارے اندر کچھ صوفی پیدا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، ترقی کر گئے، جن کو انبیاء کی جاگتے ہوئے زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن ہیں ایسے کافر کہ نبی کو جاگتے ہوئے دیکھ کر بھی صحابی نہیں بنتے. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. ایسے بزرگ تم میں پیدا ہو گئے. اعمال کس کے قبول ہے؟ انبیاء کے بعد کسی کی گارنٹی نہیں. ہاں میں سے کوئی ہے گارنٹی دینے والا؟ یار قسم توڑو، تھوڑا سا بولو، وقت ختم ہونے والا ہے. اور میں نے جانا تو اپنے موضوع کی طرف ہے کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، بڑے سے بڑا نہیں. اب اللہ نے اصحاب محمد کی وہ جماعتیں جن کی قبولیت کی شہادت دی اور کس شان کے ساتھ؟ فرمایا تراہم رکان سجدا. اعمال کا ذکر ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یریدون وجہا، یہ ان کا اخلاص ہے. اور لقد رضی اللہ، یہ ان کی قبولیت ہے. وہ چاہتے ہیں رضا اور اللہ کا فضل. یا اللہ پھر تو راضی ہو بھی گیا، پھر میں لقد رضی اللہ، مجھے اپنی ذات کی قسم میں ان سے راضی ہو گیا. اب اللہ راضی ہو جائے اور تم میں سے کوئی ناراض ہو اور صحابہ پہ تنقید کرے تو اپنی بیڑا غرق کرے گا نا. اللہ نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. تو آپ کو جو صحابہ ملے ان کی بھی نظیر نہیں ہے. اور اشاعت التوحید و سنہ کی دعوت یہ ہے، آپ کو جو قرآن ملا ہے، کتاب ملی ہے، اس کی بھی نظیر نہیں ہے. توجہ ہے نا یار، بول پڑے. آپ کو جو قرآن ملا اس کی بھی نظیر مجھے بولو، اس کی بھی نظیر اس کی بھی نظیر اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. آپ پہ جو قرآن ہے اس جیسی بھی کوئی کتاب نہیں. یہ ہمارا جھگڑا ہے سب فرقوں کے ساتھ، یہ بنیاد ہے. اور جہاں سے میری تقریر شروع ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارے شیخ الحدیث کے دستخط قرآن سے بھی اوپر ہے. کوئی کہتے ہیں ہماری المحنت، کوئی کہتے ہیں ہمارا نصاب، کوئی کہتے ہیں ہماری فیضان سنت، کوئی کہتے ہیں ہماری روایت، کوئی کہتے ہیں ہمارا راوی، کوئی کہتے ہیں میرا شیخ الحدیث، کوئی کہتے ہیں میرے اکابر، کوئی کہتے ہیں میرے بزرگ. ہم کہتے ہیں لوگوں، بزرگوں کا احترام کر، اللہ والوں کا ادب کر، لیکن یہ عقیدہ رکھ کہ قرآن جیسی کتاب اس کائنات میں کوئی نہیں. یہ قرآن وہ ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا. جس طرح محمد کی شان جیسی شان کسی کی نہیں، اسی طرح محمد پہ آنے والی کتاب جیسی کوئی کتاب بن سکتی نہیں. ابھی آپ کا پتہ چلے گا ایسی کتاب کوئی بن سکتی نہیں. المحمد قرآن جیسی بن سکتی نہیں. فضائل اعمال
नहीं। ذرا ڈھیلے ہو گئے. فضائل اعمال قرآن کا مقابلہ کر سکتی نہیں. بخاری نہیں. مسلم نہیں. ابو داؤد نہیں. ترمذی نہیں. ابن ماجہ. نہیں. اگر یہ نظریہ بن جائے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں تو خدا کی قسم گمراہی آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی. ہم کہتے ہیں حدیث کو مان، فقہ کو مان، لیکن قرآن کے پیچھے پیچھے. سب کتابوں کا امام قرآن ہے، جس طرح سب نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ ہے. ساری کائنات کا امام محمد ہے، محمد کا امام بھی قرآن ہے. محمد مصطفیٰ کا امام بھی، محمد مصطفیٰ کا امام بھی. افسوس تمہیں سمجھ نہیں آتی. محمد مصطفیٰ کا امام بھی یہ قرآن نے خود بتایا. فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ چنگل لگا میرے پیغمبر، مضبوطی سے تھام میرے پیغمبر. کس کو؟ جو تیری طرف نہیں آئی، قرآن کو. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اس لیے جو استمساک بالقرآن ہے، قرآن پہ ڈٹ جانا، اسی کا نام صراط مستقیم ہے. استمساک بالقرآن، قرآن پہ پکا ہو جانا، یہی صراط مستقیم ہے. انہو لذکر لک، انہو لذکر لک. یہ قرآن تیرا بھی مرشد ہے. ذکر اللہ کا 3 معنی. ایک معنی میرے پیغمبر یہ قرآن تیرا بھی امام ہے، تیرے لیے بھی نصیحت ہے. اس لیے فرمایا اتلو ما اوحیا، میرا پیغمبر قرآن کے پیچھے چل. اتبع ما یوحا، قرآن کی اتباع کر اور اس قرآن کو اپنا امام مان، قرآن کو اپنا جج مان، قرآن کو اپنا فیصل مان. انہو لقول فصل. اور فرمایا میرا پیغمبر تلاوت کرے تب بھی قرآن کی فیصلہ کرنا ہو. فاحکم بما انزل اللہ، علیکم بما انزل اللہ. قرآن سے فیصلہ کر. اگر تقریر کرنی ہو ذکر بالقرآن، باز کرنا ہو ذکر بالقرآن. قرآن کی تبلیغ اور تبلیغ کرنی ہو بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا پیغمبر یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تیرا مرشد بھی ہے، تیرا امام بھی ہے، تیرے فیصلے کی کتاب بھی ہے. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو مہیمن علیہ، ساری کتابوں پر نگران بھی ہے، کنٹرولر بھی ہے. اور فرمایا میرا پیغمبر یہ قرآن وہ کتاب ہے، کتاب العزیز، جو ہر کتاب پہ بھاری ہے، ہر دلیل پہ بھاری دلیل ہے. اور یہ قرآن وہ ہے انہو لدینا لعلی، یہ قرآن وہ ہے کہ ہمارے ہاں لوح محفوظ پر بھی اس قرآن کو ہم نے اونچا رکھا تھا. اے کائنات والو، تم بھی اس قرآن کو ساری کتابوں سے اونچا رکھو. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان صحابہ، نعرے تکبیر. اس قرآن کو سب سے اونچا رکھو. عشاء و توحید والے خدا کی قسم صرف دیکھیں کہ قرآن کو اونچا رکھو. اونچا. کوئی کتاب قرآن پہ حاکم نہ بناؤ، کوئی روایت قرآن پہ حاکم نہیں بن سکتی. کسی ملا کے دستخط قرآن پہ حاکم نہیں بن سکتے. کسی مولوی کا رسالہ قرآن پہ حاکم نہیں بن سکتا. اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ماتھے پہ اللہ نے بورڈ لگایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں،
کوئی کل کو اضطراب نہیں، کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہادی ہے، مرشد ہے، پکا رکھنے والی ہے، متقین جو شرک سے بچنے والے ہیں ان کے پکا رکھنے کا نصاب، ان کو مضبوط رکھنے کا نصاب، ان کو مسئلہ توحید پر استقامت مہیا کرنے کا نصاب وہ قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ شان کس کی ہے؟ صرف قول کس کی؟ صرف قرآن کی۔ اس لیے عقیدہ کے مسئلہ میں، ایمان کے مسئلہ میں میرا بھائی پیش بھی قرآن کرنا، مطالبہ بھی قرآن کا کرنا۔ جب عقیدے کا مسئلہ آئے تو خود بھی پیش کون سی کتاب کرو؟ قرآن، اور مطالبہ بھی کس کا ہو؟ قرآن۔ کس کا؟ قرآن کا۔ اور یہ امتیاز ہے اشاعت التوحید کا۔ اور یہ سب اکابرین دیوبند، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ، حتیٰ کہ پیچھے چلے جاؤ، یہ ہمارا معیار نہیں، یہ خود قرآن نے معیار دیا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا۔ قرآن دیکھنا ہو، فرمایا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب بھی کوئی جھگڑا پڑ جائے تو سب سے پہلے فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ الی اللہ، الی کتاب اللہ، الی اللہ، الی کتاب اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر کس سے؟ جی دوسرے نمبر پر کس سے؟ بول پڑو، گناہ نہیں ملے گا۔ الی الرسول یا الی البخاری؟ الرسول، سوچ لو، الی الرسول یا الی مسلم؟ الرسول، الی الرسول یا الی الرباط؟ الرسول، الی الرسول یا الی الراوی؟ سوچ لو، سوچ لو، سوچ لو۔ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، آگے وَإِلَى البخاری وَإِلَى مسلم وَإِلَى الراوی۔ تو ملا کتنا دھوکہ دیتا ہے، آیت تو پڑھتا ہے ردو الی اللہ وَإِلَى الرسول، اور سامنے اٹھاتا ہے مسلم، سامنے اٹھاتا ہے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ رسول ہے؟ مسلم رسول ہے؟ بخاری رسول ہے؟ قرآن کہتا ہے الی الرسول، اور یہ آگے راویوں کی روایتیں پیش کرتا ہے۔ یا تو قرآن سے پیش کرنا الی الراوی، اب تم بھی پریشان ہو۔ اس لیے سب مفسرین نے یہاں لکھا، اٹھاؤ تفسیریں 140 پہ جو میں نے بھی نشانی لگا، سب نے لکھا الی الرسول اذا کان حیا، الی الرسول اذا کان حیا اما بعد وفاتہ المسیر الی السنہ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں جب تک رسول زندہ ہے تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ رسول سے، اور جب رسول زندہ نہ رہے تو پھر جانا ہے سنت کی طرف، پھر جانا ہے کس کی طرف؟ سنت کی طرف۔ اب جو میرا اہل حدیث بھائی ہے وہ بھی غور کر لے کہ قرآن تو پڑھتا ہے الی الرسول، اور لوگوں کو دکھاتا کتابڑیاں ہیں، کتابڑیاں رسول ہے۔ اگر تو یہ بات، یہ اہل حدیث یہ بات نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ اگر کرے الی الرسول تو اب اما اذا کان حیا کی قید درایت ہے، اور درایت کا نام فقہ ہے، تو جو فقہ اور درایت کا منکر ہے اس کو ہم اذا کان حیا کی طرف نہیں آنے دیں گے، اس کو ہم پکا رکھیں گے الی الرسول۔ اور جس شخص کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد محمد مصطفیٰ دنیاوی حیات سے زندہ ہے، کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دنیاوی حیات سے
المحنت شریف والے حیات دنیاویۃ لا برزخیہ، دنیاوی حیات سے زندہ ہیں. ہم کہتے ہیں دوستوں بزرگوں ناراض نہ ہونا، اگر محمد مصطفیٰ دنیاوی حیات سے زندہ ہیں تو پھر آؤ، پھر الانبیاء احیاء فی قبورہم، روایتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا ردوہ الی اللہ و الی الرسول، تو فیصلہ محمد مصطفیٰ سے کروانا ہوگا. پھر چلیے شہر مدینے نو، آؤ پیغمبر کریم کی قبر انور سے جا کے فیصلہ کرانا ہوگا. ردوہ الی اللہ و الی الرسول، یا تو ماننا کہ اب زندہ نہیں، اما بعد ممات ہی، اما بعد وفات ہی، تو روایت کی طرف تب جانے دیں گے جب پہلے مماتی ہونے کا اعلان کرے گا. جب تک مماتی ہونے کا اعلان نہیں کرتا تو پترا کسی روایت کے قریب جانے کا تو حقدار نہیں. روایت کی طرف تب جائے گا جب ماننا ہوگا ممات النبی کو. اللہ کرے تجھے سمجھ آئے. روایت کی طرف تب جائے گا جب ماننا ہوگا کس کو؟ کس کو ماننا ہوگا؟ وفات النبی، ممات النبی. اور جب تک نبی کو دنیاوی حیات سے زندہ مانتا ہے تو مسند یعلا کی طرف بھی نہیں جائیں گے. نہیں تو دکھانا ہوگا الی اللہ و الی مسند ابی یعلا، الی اللہ و الی الراوی. خیر اللہ کرے یہ تمہیں سمجھ آ جائے. آگے چلو. پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولو. ردو الی اللہ و الی الرسول. اور پیغمبر کریم نے آخری حج کے بعد جو خاص خطبہ دیا تھا غدیر خم پر، خاص خطبہ، اس میں آپ نے امت کو کچھ ہدایات دی. اور ان میں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ترکت فیکم امرین اولہما کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ. پہلی چیز کیا ہے؟ بولو. پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ. اور دوسری ہے سنت و نبی ہی. صحیح ابن حبان میں سنت و نبی ہی، پیغمبر کی سنت، کتاب اللہ. خود پیغمبر کے حضرت معاذ سے کیا پوچھا تھا کہ حضرت معاذ کو یمن بھیجا، فرمایا بیما تقضی، فیصلہ کس سے کرے گا؟ وہ نبی کا شاگرد تھا. آگے کہتا ہے بے کتاب اللہ، فیصلہ اللہ کی کتاب سے کروں گا. آپ نے فرمایا علم تجد فی کتاب اللہ، اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ کہ بے سنت رسول ہی، پھر اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملا پھر چپ کر جائے. جب سنت میں بھی نہ ملا فرمایا اجتہد بے رائی، پھر میں اجتہاد کروں گا. کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا. اجتہد بے رائی، اجتہاد کروں گا. اللہ کے رسول نے جب سنا نا تو ان کو تھاپڑا لگا، شاباش شاباش، اور شکریہ ادا کیا. فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضا بہ رسول اللہ. اس اللہ کا شکر ہے کہ رسول کے قاصد کو وہ ترتیب سمجھا دی کہ اللہ کا رسول راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. تو حضرت معاذ نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ کس سے فیصلہ کروں گا؟ پھر اجتہاد سے. اجماع کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ توجہ ہے نا. اجماع کے لیے بھی شرط ہے وفات النبی. ساری اصول کی کتابیں دیکھیں، اصول شاشی دیکھیں، نور انوار دیکھیں، توضیح طلبی دیکھیں، مسلم دیکھیں، سب اصول کی کتابوں میں ہے کہ اجماع حجت تب ہے کہ پیغمبر زندہ موجود نہ ہوں. اگر پیغمبر زندہ ہوں
تو اجماع حجت بن سکتا؟ اور آج کل کچھ لوگ بیچارے علمی یتیم وہ کیا کہتے ہیں حیات النبی پر اجماع. میں نے کہا نبی زندہ ہو اجماع حجت ہی نہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. سمجھ. اگر حیات النبی کا وہ معنی جو تم کرتے ہو تو پیغمبر کی زندگی میں اجماع حجت بن سکتا؟ الاجماع حجت بعد ما توفی النبی بعد ما مات رسول اللہ. اجماع حجت بنتا کب ہے کہ محمد مصطفیٰ دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ نہ ہوں. اگر محمد مصطفیٰ دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں تو پھر اجماع تو حجت بن نہیں سکتا. اور اللہ ان کے دماغ کا علاج کرانے کی ان کو توفیق دے. ہمیں کیا کہتے ہیں حیات النبی پہ اجماع ہے. بھئی نبی زندہ ہے تو اجماع حجت ہی نہیں. تو جو حجت نہیں بنتا پیغمبر کی زندگی میں اس کو آپ حیات پر دلیل لا رہے ہیں. بل اجماع والا حاضر. سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کتاب کیا ہے بولو؟ کتاب اللہ. بولو نہیں تو اثر بہت لیٹ پڑیں گے. بولو جلدی. کتاب اللہ. پہلے کیا ہے؟ کتاب اللہ. سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ. جو مسئلہ اختلافی بن جائے سب سے پہلے مطالبہ کرو کتاب اللہ کا. کیونکہ کتاب اللہ اشرف الاصول ہے, قطعی ہے, منزل من اللہ ہے, کلام اللہ ہے, سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. اور کتاب اللہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف ایک ایک کلمہ اسی طرح ہم تک پہنچائے جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا. جس طرح آج بھی لوح محفوظ پر محفوظ ہے اسی طرح ان دو گتوں کے درمیان انہی حروف کے ساتھ انہی کلمات کے ساتھ اسی شکل کے ساتھ ہمارے اس مصحف میں موجود ہے. اور یہ شان صرف قرآن کی ہے. یہ شان کس کی ہے؟ قرآن کی. قرآن کی یا صرف قرآن کی؟ صرف قرآن. اس لیے یہ مسئلہ طے اشاعت التوحید کا نظریہ ہے. سب سے پہلے کس کو پیش کرنا ہے؟ کتاب. اور یہی بات امام ابو حنیفہ نے کی ہے. امام ابو حنیفہ کے اصول کی کوئی کتاب اٹھا, امام شافعی کے اصول کی اٹھا لے, احمد بن حنبل کی اٹھا لے. تو ہم چونکہ حنفی ہیں, مجھے ایک آدمی کہتا ہے آپ امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتی؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ, سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ. ویسے آج میں نے یہ شریف لوگ پہلی دفعہ دیکھے ہیں جو کسی بات پہ نہیں بولتے. یہ زندگی میں میرا پہلا تجربہ ہے. چلو ایمان بالغیب یہاں وہ تقریر کر سکتا ہے جو مدرسۃ البنات کا مدرس ہے. چلو دو چار لفظ سنی لو. آپ کا یہ بھی پیار ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی آپ خوش سمجھ آ رہی ہے. سیکھنے کا عادت نہیں ہے. سمجھو سکھا نہیں رہا, کچھ چہرے سے بھی پتہ چلتا. سمجھو کیا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کو امام کعبہ نے پوچھا تھا. میں نے خود ان کے ایک بیان میں سنا کہ لما تقلد, کیوں تقلید کرتا ہے ابا حنیفہ امام حنیفہ کی؟ آپ تو مجتہد ہیں, آپ تو خود اتنے بڑے امام ہیں, آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ القرآن نے جواب دیا لأن ابا حنیفہ صد باب الشرک. میں امام ابو حنیفہ کو امام اس لیے مانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے شرک کے دروازے کو بند کیا. شرک کے دروازے کو بند کیا. تو امام کعبہ نے کہا ما باب الشرک, شرک کا دروازہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا سماع الموتى, مردوں کے سننے کا عقیدہ. یہ ہے شرک کا مین دروازہ, بڑا دروازہ ہے. اس کو امام ابو حنیفہ نے بند کیا. اور بند کیوں کیا؟ اسی لیے کہ سب سے پہلے دلیل اور حجت کس کو سمجھا؟ قرآن کو.
توجہ ہے نا؟ سب سے پہلے دلیل اور حجت کس کو سمجھا؟ قرآن کو، کیونکہ روایتیں تو جہاں بہت ہونی تھی کہ سارے رافضی شیعہ سماع موتا کے قائل ہیں، تو وہ انہوں نے روایتیں گھڑنی تھی مختلف قسم کی، اس لیے جو سماع حیات کی روایتیں ہیں ان میں اسی طرح کے شیعہ راوی ہیں، محمد بن مروان جیسے کذاب، زازان جیسے پیے تشیع، اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ امام کا اصول وہ ہے کہ جہاں ضلالت راہ نہیں پاتی، اور وہ اصول ہے سب سے اول نمبر قرآن۔ اصول شاشی، نور انوار، حسامی، یہ مولوی ملا پڑھاتے ہیں کہ حجت اور دلیل کے طور پہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا، قرآن کو لیا جائے گا۔ آج یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات، یہی مسئلہ ہے اکابرین دیوبند کا۔ تمام کے تمام اکابر دیوبند یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے مقدم مانتے ہیں قرآن کو، اور وجہ یہی ہے جب بھی سوال ہوا 5 مقام فتاوی دارالعلوم دیوبند میں مفتی عزیز الرحمان سے سوال ہوا کہ مردے سنتے ہیں؟ تم سے نہیں، ان سے 5 مقام پہ جواب دیا، موت کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ جی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قال اللہ، اللہ نے فرمایا ما انتا بمسمع من فی القبور۔ یہ کس نے دلیل دی ہے؟ مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی نے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے۔ قال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى، کہتے ہیں نص قطعی وارد ہے، اسی قرآن کو سامنے رکھا۔ اور اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، ان سے سوال ہوا مردے سنتے ہیں؟ فرمایا بالکل نہیں سنتے۔ پھر سوال ہوا ان سے کہ پھر قبرستان میں سلام کیوں کرتے ہو؟ تمہیں بھی موضوع کہتے ہیں سلام کیوں کرتے ہو؟ سنتے نہیں، سلام کیوں کرتے ہو؟ تو مفتی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں یہ مردوں کے حق میں دعا ہے۔ باقی رہ گیا خطاب، تو کہتے ہیں خطاب کے لیے کوئی سننا ضروری نہیں، کہ یہ کوئی جاہل کا نظریہ ہے کہ خطاب کے لیے سننا ضروری ہے۔ کہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ الکوکب الدری میں اور دیگر 3 کتابوں میں، تقریر گنگوئی میں اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، اس لیے کہ کون کہتا ہے؟ قرآن۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے۔ اور یہی بات حسن نانوتوی نے کنز کی حاشیے پہ لکھی، اس پہ یہ سوال ہوا کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے، اور بدر کے کنویں والے مردوں کو پیغمبر نے خطاب کیا تھا۔ آگے جواب دیتے ہیں مفتی صاحب، ردتو عائشہ بے قول ہی انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور۔ حضرت عائشہ نے یہ ایسے پیش کر کے اس کا معنی صحیح بیان کر دیا، اور اس سے سننے کے قانون کو دفع کر دیا، رد کر دیا کہ سماع کا کوئی ضابطہ نہیں نکلتا، کوئی قانون نہیں نکلتا۔ یہ حسن نانوتوی نے قرآن پیش کیا۔ اسی طریقہ سے اور جتنے بڑے بڑے اکابرین دیوبند، حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی، کتب فضائل پر اشکالات کا جواب، اس میں جو چلے لگاتے ہو ذرا غور سے سنو۔ انہوں نے لکھا شیخ الحدیث نے کہ انک لا تسمع الموتى، یہ نص ہے، نص مردوں کے نہ سننے پر۔ یہ آیت واضح تصریح ہے کہ موت کے بعد کوئی بھی سن سکتا نہیں۔ یہ شیخ الحدیث کا اپنا لکھا ہوا رسالہ کتب فضائل پر اشکالات کے جواب میرے پاس موجود ہے۔ حالانکہ یہ تو ایک ضمنی بات میں نے کی، میں عرض کر رہا تھا کہ مسائل میں سب سے پہلی حجت کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ سب سے بڑی حجت کیا ہے؟ کتاب اللہ کیا کہتی ہے؟
باقی مسئلے تو ہیں صاف صاف. پورا قرآن اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, موضوع کیا ہے؟ تو اس پر پوری امت کے علماء متفق ہیں کہ قرآن کا موضوع توحید ہے. قرآن کا موضوع قرآن کا موضوع قرآن کا مرکزی مسئلہ توحید ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. القرآن کلہ فی التوحید. قرآن کا اصل موضوع توحید ہے. قرآن کا محور بعد میں کا انسان, لیکن انسان بھی اسی حیثیت سے من حیث انہ مکلف, اور مکلفین میں سے اول واجب علی المکلف, مکلف پر سب سے پہلا واجب, سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھے. جس آدمی کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا وہ مقام رسالت میں کوتاہی نہیں کر سکتا. جس آدمی کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا وہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. جس کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا وہ معجزات و کرامات کا انکار نہیں کر سکتا. جس کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا وہ اصحاب رسول کا بے ادب نہیں بن سکتا. جس کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا وہ خاندان نبوت کا گستاخ نہیں بن سکتا. اس لیے میرا بھائی, سارے مسائل کی اصل, سارے مسائل کی جڑ اور سارے مسائل کا خلاصہ, جس کی تصحیح سے سارا دین کا عمارت صحیح بن جاتی ہے, وہ ہے مسئلہ توحید. اور قرآن کا یہی موضوع ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں 7 صورتیں جن کو حوامی میں سبا کہا جاتا ہے. سورہ حامی مومن سے شروع ہوتی ہے, سورہ احقاف پہ ختم. یہ 7 صورتیں کہتے ہیں یہ قرآن کا لباب. بہت سارے مفسرین نے لکھا لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَاب وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيم. ہر ایک چیز کا کچھ خلاصہ, مکھن اور مغز ہوتا ہے, اور قرآن نے دعوت کا, پورے قرآن کا مغز اور خلاصہ یہ حوامی میں سبا ہیں, 7 صورتیں ہیں. بہت سارے مفسرین نے لکھا پھر ان 7 صورتوں کی بنیاد ہے سورہ زمر, اور سورہ زمر کا مرکزی مضمون ہے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. یہ جملہ ہے سورہ زمر میں. اس لیے علماء نے پھر بات کی, حضرت مجدد الفسانی اور بڑے بڑے ائمہ نے, کہ پھر حوامی میں سبا ان کا خلاصہ کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب. ام کا معنی ماں. جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ برآمد ہوتا ہے, پورے قرآن کے مضامین سورہ فاتحہ سے برآمد ہوتے ہیں. اور سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا لب لباب. پھر اس پہ علماء نے بات کی سورہ فاتحہ کا خلاصہ کہاں ہے, اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون ہے ایاک نعبد. نہیں بولو گے تو نماز لیٹ ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی, ذرا معنی کرو. ایاک نعبد, عبادت کریں گے, تیری عبادت کریں گے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے, تیری ہی. عبادت کرتے. اچھا سورہ زمر میں کیا آیا تھا جو بنیاد تھی؟ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. ادھر کیا آیا؟ ایاک نعبد. ایاک نعبد سمجھنا ہے, فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. وہاں پر بھی یہی حکم تھا تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت تو ابو جہل بھی اللہ کی کرتا تھا, عتبہ شیبہ بھی کرتا تھا, نہیں کرتا تھا؟ قبر کا پجاری بھی کرتا ہے, گھوڑے کا پجاری بھی کرتا ہے, اکابر کا پجاری بھی. یہ تو جھگڑے والی بات ہی نہیں. اس لیے یاد رکھو کوئی ایک پیغمبر بھی اس مسئلے کے ساتھ نہیں آیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ایک نبی بھی اللہ نے نہیں بھیجا.
جتنے پیغمبر آئے سب کیا کہتے تھے؟ توحید فی العبادت، عبادت صرف کس کی کرو؟ عبادت صرف کس کی کرو؟ ایسا کوئی بھی لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ایک نبی کو بھی اللہ نے اس مسئلے پہ نہیں بھیجا. سارے انبیاء آئے اور کیا مسئلہ لے کے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ، اور لوگوں عبادت کرو صرف اللہ کی. ہود، صالح، شعیب ہر نبی نے دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو صرف اللہ کی اس لیے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ عبادت صرف اللہ کی. اسی کو ایاک نعبد فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اب معنی کیا ہوگا؟ مولا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بولو تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور وہاں پر بھی اللہ ہی کی عبادت کر، مخلص ہو کر، مشرک نہ بننا، مخلص اللہ الدین. اب حامی مومن کی بنیاد اسی کی تفسیر تھی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. فاعبد اللہ کی تفسیر ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ پوری حامی مومن. فرمایا لوگوں عبادت اللہ کی یعنی پکارو اللہ کو اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلوں میں صرف رب کو پکارنا ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ادھر آیا ایاک نعبد، یا اللہ کیا پتا ثوابی والے عبادت کا کیا معنی کریں گے پشتو میں؟ خاص کرو یا عام کرو. عبادت کیا ہے؟ عجم والے عرب والے کیا سمجھیں گے ایاک نعبد؟ عبادت کیا ہے؟ کیونکہ عبادت کا معنی تو طاعت بھی ہوتا ہے، عبادت کا معنی تو غلامی بھی ہوتا ہے، عبادت کا معنی تو الطریق المعبد، وہ راستہ جس پہ چلتے چلتے نیچے سطح نیچے بیٹھ جائے زمین سے، وہ بھی الطریق المعبد. تو عبادت کا کیا معنی؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ بہت تفسیری ہے، فتاوی کبریٰ وغیرہ میں یہ صاف تصریح ہے، بہت اچھی. یہ بہت تفسیری ہے. اور واو تفسیریہ کا معنی ہوتا ہے یعنی. واو تفسیریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے والی بات کی وضاحت. اب ذرا خیال کرنا ہے. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے. شاباش بولو تیری ہی عبادت کرتے، یعنی تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. عبادت کا معنی ہے دعا. یہاں عبادت کا معنی سورو پکار دعا ہے. حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی حاجتوں میں تجھ ہی کو پکارتے ہیں، کسی اور کو اے بابا میری مدد کر، اے شاہ جیلان مدد کر، یا علی مدد کر، یا غازی عباس مدد کر. ہم وہ نہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی حاجتوں اور مشکلوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. جو ہے صرف، اور اسی کو بیان کیا وہاں پر فاعبد اللہ فادعوا اللہ. اور وہی آیت میں نے پڑھی، اس پہ دلیل دی. فرمایا اے لوگوں
حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا وہ صرف اللہ ہے. کیوں؟ هو الحی لا الہ الا هو الحی لا الہ الا هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کے سوا کوئی پکاروں کے لائق نہیں. فادعوہ، پھر آیا فادعوہ مخلصین لہ الدین، بس پکارو اسی کو مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو. یہاں پر ذکر کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد اور ایاک نعبد کا معنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا کس کو ہے؟ پکارنا کس کو ہے؟ حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا کس کو ہے؟ اللہ ہی کو. یہ ہے وہ خلاصہ پورے قرآن کا. پھر آگے چلے بزرگ، انہوں نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ ہے بسم اللہ کی باب. کس میں؟ کام نیڑے آ جانے قریب ہے. بسم اللہ کی باب. یہاں با کی قسمیں بن سکتی ہیں 3، لیکن جہاں میں ایک کی بات کر رہا ہوں، یہ با ہے استعانت کی. اور بسم اللہ کا معنی پتہ نہیں کیا ہے؟ بسم اللہ کا معنی آتا ہے، پشتوں میں کر دو. چلو بسم اللہ کا معنی اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں. کس کے؟ کس کے؟ اللہ ہی کے نام سے. اللہ ہی کے نام سے. روح المعانی اٹھا کے دیکھ لینا، بیضاوی کبیر اٹھانا. اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی کی مدد سے شروع کرتا ہوں. شروع میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہ بسم اللہ آئی کیوں؟ سب مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ والے مشرک جب کام شروع کرتے وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزا، بسم اللہ والعزا، لات اور عزا کے نام سے. اور آج کا مشرک شروع کرتا ہے جانے یا علی، جانے یا پیر بابا، جانے باو سلطان، جانے غازی عباس. اور جب نیا کام شروع کرتا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا پیر، یا فلانا. اور اس وقت کا مشرک کہتا تھا اے بابا لات، اے منات، اے عزا، اے بابا ابراہیم. تو بسم اللہ اللہ نے نازل کی ردن علی المشرکین، مشرکوں پہ رد کرنے کے لیے. صوفی ذرا توجہ کرانا، بسم اللہ کس پہ رد کرنے کے لیے؟ مشرکوں پر. اونچا بولو بسم اللہ کیوں؟ مشرکوں پر. مشرک غیر کا نام لیتا، موحدوں کو اللہ نے فرمایا او موحد جب بھی کام شروع کرنا ہے تو تو نے کہنا ہے اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی کے نام سے. یہ جو صوفیہ میں مشورہ دیتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، ان کو کہو آئندہ بسم اللہ نہ پڑھنا، کیونکہ بسم اللہ آئی ہے مشرکوں پر رد کرنے کے لیے. اور جتنا بسم اللہ میں شرک کی تردید ہے اور کہیں آپ کو نہیں مل سکتی. یہ بات. اور آخری بات، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک تو سب علماء نے کہا پورا قرآن اس بسم اللہ کی با میں ہے. اور با کا معنی یہ ہے کہ کائنات والو اپنے ہر حاجت ہر مشکل میں پکارو صرف اللہ کو، کسی اور کی پکار نہیں کرنی. تو حضرت البانی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کے نقطہ میں ہے. کس میں ہے؟ بسم اللہ. جو سکول پڑھے ہو نا وہ ذرا توجہ کرو، جس نے ریاضی پڑھی بسم اللہ کے نقطہ میں. نقطہ میں کیسے؟ نقطہ وہ ہوتا ہے جو تجزی قبول نہیں کرتا.
اگر تجزی قبول کرے تو خط بن جاتا ہے، وہ نقطہ نہیں رہتا. تو نقطہ وہ ہوتا ہے جو تقسیم نہیں ہوتا. اگر تقسیم ہو تو وہ خط ہے، ریاضی کا ضابطہ ہے. تو مولانا حسین علی فرماتی ہیں بسم اللہ کا نقطہ بتا رہا ہے کہ جس طرح نقطہ میں تقسیم نہیں نا، اسی طرح رب کی صفتوں میں بھی تقسیم نہیں. یہ اللہ ذاتی عالم الغیب تے پیر عطائی عالم الغیب. اللہ ذاتی مشکل کچھا تے بابا عطائی مشکل کچھا. اللہ ذاتی الہ تے بابا عطائی الہ. جس طرح نقطہ میں تقسیم نہیں، اگر تقسیم ہو وہ نقطہ نہیں، اسی طرح رب کی صفتوں میں بھی تقسیم نہیں. وہ اکیلا حاجت روا ہے، یہ صفت کسی اور میں نہیں. وہ اکیلا مشکل کشا ہے، یہ صفت کسی اور میں نہیں. وہ اکیلا غیب دان ہے، یہ صفت کسی اور میں نہیں. وہ اکیلا اس کائنات کا داتا اور غوث اعظم ہے، یہ صفت کسی اور میں نہیں. اور شرک کہتے کس کو ہے؟ جعلوا لہو من عبادہ جزءا، جو اللہ کی صفتوں کو مخلوق میں تقسیم کرتا ہے، اللہ کے حق کو مخلوق میں تقسیم کرتا ہے، وہ مشرک ہے. اور نقطہ بتا رہا ہے کہ میرا رب ذات صفات افعال حقوق میں تقسیم سے بھی پاک ہے، سہیم سے بھی پاک ہے. یہ ہے قرآن کا وہ دعویٰ. ذالک الکتاب، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کرونے کا بہانہ بہت اچھا ہے، اس لیے ملنے کی کوشش نہ کریں. بار